اس مسیح جب قبیلوں کی پہچان ان کے اپنے اپنے مخصوص نشانات ہوتے تھے، مثلا شیر، ہاتھی، گھوڑا، تیر، بگھی، رتھ وغیرہ، جو ان کی طاقت کو ظاہر کرتے تھے۔ مہاراجا اشوک کے دور سے پہلے کورو اور پانڈو کا دور گزرا ہے۔ ذرائع کے مطابق اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس دور کی ایک باولی آج بھی موجود ہے، جس پر آج بھی وہ نشانات، گھوڑے، ہاتھی، پھول، انسانی مجسمے موجود ہیں، مگر یہ قدیم دور کی پہچان اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ ان پتھروں کو اکھاڑنے کے لیے بھی آئے، جس پر اہل علاقہ کو بروقت اطلاع ملنے پر پکڑے جاتے اور پوچھنے پر پتہ چلتا کہ یہ قیمتی پتھر ہیں جو فروخت کر کے منہ مانگی رقم مل سکتی ہے۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ باولی آج سے 400-500 سال قبل ہندو کے قبضے میں تھی، اور اس وقت اس علاقے میں پانی نہیں ہوتا تھا۔ پیر سید روشن شاہ بخاری وہاں جا کر وضو کرتے اور غسل کرتے، مگر یہ بات ہندو کو ناگوار گزری اور انہوں نے ان کے وہاں جانے اور وضو کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ وہ واپس آئے تو انہوں نے اللہ پاک کے حضور دعا مانگی، تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور یہ پانی کی باولی اسی حالت میں وہاں سے بائیں سیدھاں آ گئی۔ صبح ہندو نے جب دیکھا تو انہوں نے شور شرابہ کیا۔ سید روشن شاہ بخاری نے کہا کہ میں تو لے آیا ہوں، اب اگر آپ لے کر جا سکتے ہیں تو لے جائیں۔ یہ بابا جی کی کرامات تھی۔ اس باولی پر آج بھی گھوڑوں، ہاتھیوں کے نشانات، مختلف قسم کے اقسام کے پھول اور انسانوں کے ہاتھوں میں تلوار والے مجسمے موجود ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے، یہاں کے لوگوں کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم، سب تک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم چودھری۔ آج ایک ایسی چیز آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صدیوں پرانی جو تاریخ ہے وہ آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس باولی کے بارے میں یہ کسی اور جگہ پر تھی، ہندو کے قبضے میں تھی، یا بدھ مت کا جو دور تھا اس دور میں یہ ان کے قبضے میں تھی، لیکن یہاں کے رہنے والے جو بزرگ تھے روشن شاہ بخاری، آج سے کئی سو سال قبل وہ کسی اور جگہ سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے، اور اس پورے علاقے میں پانی نہیں ہوتا تھا، اور وضو وغیرہ اور غسل کرنے کے لیے وہ اس باولی کے اوپر جاتے تھے جو ہندو کے قبضے میں تھی، بدھ مت لوگوں کے قبضے میں تھی۔ تو انہوں نے ان کو منع کیا کہ آپ آج کے بعد آپ مسلمان ہیں، اس باولی کے اوپر نہ آیا کریں، یہاں پر نہ وضو کیا کریں، یہاں پر نہایا نہ کریں۔ تو جب بابا جی یہاں پر واپس آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو یہ باولی، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو یہاں کے لوگ رہنے والے ہیں انہوں نے اپنے ابو اجداد سے جو سنی سنائی باتیں ہیں اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح یہ باولی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تعمیر ہے، نقش نگار اس کے اوپر بنا ہوا ہے، اسی حالت میں یہ وہاں سے چل کر یہاں پر آ گئی، اور یہ کئی سو سال پرانی یہ باولی ہے جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں جو آج کل کے دور میں کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ جو پتھر ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ لوگ ان کو اکھاڑنے کے لیے آئے، انہوں نے اکھاڑنے کی کوشش کی کہ بہت قیمتی یہاں سے اکھاڑ کر لے کر جاتے ہیں، جو بھی پرانا ورثہ ہوتا ہے، جو قدیم ہماری جو تاریخ ہوتی ہے، لوگ اس کو فروخت کر کے آمدن کا ذریعہ بناتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس باولی کے اوپر اندر کے جو مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مختلف قسم کے، اب یہ کئی صدیوں پرانی یہ باولی ہے، کئی سو سال گزرنے کے باوجود ابھی بھی کچھ نقش و نگار جو بنے ہوئے ہیں ابھی بھی نظر آ رہے ہیں۔ اگر اندر کی بات کی جائے تو نیچے کی طرف جو مختلف قسم کے پھول ہیں وہ بنے ہوئے ہیں جو اس وقت واضح نظر آ رہے ہیں۔ اگر سامنے اوپر دیکھا جائے تو انسانوں کے مختلف قسم کے لباسوں میں جو مجسمے ہیں وہ بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس سائڈ پر اگر دیکھا جائے تو جو گھوڑے وغیرہ ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو انسان بیٹھے ہوئے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ مختلف قسم کے یہاں پر اگر اس طرف دیکھا جائے تو یہاں پر بھی جو انسانوں کے مجسمے بنے ہوئے ہیں، ایک پورا چین ٹیپ وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ جو پتھر ہیں یہ بڑے بڑے یہاں پر یہ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک پرانی تاریخ ہے، اور اس کے جو اندر کے مناظر ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے جو پتھر ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اس کے اوپر جو نقش و نگار ہے وہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک اگر یہ کہا جاتا ہے کہ 400-500 سال قبل کی یہ جو پانی کی یہ باولی ہے،
جو بابا جی کی کرامات میں کی وجہ سے وہاں سے ہندو کے قبضے سے چل کر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ان لوگوں نے مجھ پر پابندی عائد کر دی ہے، اب میں وہاں پر وضو کرنے کے لیے جا نہیں سکتا، غسل کرنے کے لیے جا نہیں سکتا، اور یہاں پر پورے علاقے میں پانی نہیں تھا، جو پانی تھا وہ انہی لوگوں کے قبضے میں تھا، تو انہی کی مرضی چلتی تھی، تو انہوں نے ان کے اوپر پابندی عائد کر دی۔ تو پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو باولی آپ کو نظر آ رہی ہے صدیوں پرانی، یہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی حکم سے بزرگوں کی جو کرامات ہیں جب انہوں نے دعا مانگی تو یہ چل کر یہاں پر پہنچی۔ اس باولی کے حوالے سے کتنی پرانی ہے، اور اس کے بارے میں یہاں کے سید تنویر حسین شاہ صاحب جو ان کی اولاد میں سے ہیں، جو کئی جو پشتے ہیں وہ چلی آ رہی ہیں، انہی میں سے ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے تفصیل سے کہ یہ اس باولی کا کیا راز ہے، حقیقت کیا ہے۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کتنی پرانی یہ جو باولی ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیا یہ واقعی سچ ہے جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ باولی ہندو کے قبضے میں تھی، اور وہاں پر جا کر جو بابا جی تھے وضو کرنے کے لیے جاتے تھے، غسل کرنے کے لیے جاتے تھے، اس پورے علاقے میں پانی نہیں تھا، جس جگہ پر یہ باولی تھی اس جگہ کا اس وقت کیا نام ہے؟ کس جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے؟ اس وقت بھی جو اس جگہ کا نام چنگ پور ہے۔ چنگ پور دیکھیں زمانہ نام ہے چنگ پور۔ تو جب وہ یہاں آئے، سروٹا جگہ ہے، ایک سروٹا سے مائگریٹ ہو کر یہاں آئے بابا جی جو آپ بابا کے جی پیر روشن شاہ بخاری جو ہے نا میری ساتویں پشتہ پر یہاں آباد ہوئے آ کر، تو پشتوں سے 7 پشتیں قبل وہ بزرگ تھے جو سروٹا سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے۔ کر کے یہاں آئے۔ تو یہ بتائیں کہ جس جگہ پر یہ باولی تھی، یہ چمکر تو بہت بڑا علاقہ ہے، اب اس جگہ کو جس جگہ پر یہ باولی ہے، اس جگہ کو مقامی زبان میں اس وقت اس علاقوں کو کیا کہتے ہیں؟ باولی کی مناسبت سے اس کا نام بائیں پیرا ہے۔ ٹھیک ہے، بائیں باولی کو ہی کہتے ہیں، پیروں سے مراد ہے پیر جو ہے نا، پیروں کی باولی۔ پیروں کی باولی جو ہے نا، یہاں جو ہے نا اس باولی کے بہت زیادہ شفا یاب پانی ہے، شفا والا پانی ہے۔ جسمانی اعضاء کوئی تکلیف ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی مطلب چمبر وغیرہ ہو یا خارش ہو یا اس طرح کی بیماری ہو تو اس کی صحت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں جو آپ کہتے ہیں کہ 400 سال پہلے وہ یہاں، یہ 450 سال پہلے ادھر اس یہاں سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جو اس وقت اس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں میرے خیال سے کہیں پر بھی نظر نہیں آتے۔ نہیں، چونکہ ہم شجر دیکھتے ہیں نا تو ہم ایک آدمی کے عید کو ہم 50 سال یا 60 سال میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی کی عمر جو ہے 50 یا 60 سال جو ہے وہ رہتا ہے دنیا میں۔ تو اس طرح سے ہماری 7ویں یا 8ویں پشت ہے، تو اس کے حساب سے 400 یا 450 سال بنتے ہیں یہ۔ تو اور لوگ جو ہے جب یہ کرامت ظاہر ہوئی تو اس علاقہ کے لوگ آدھے سے زیادہ جو ہندو تھے یا کوئی غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، یہاں پھر جو ہے نا وہ مسلمان رہے ہیں۔ 47 تک جو ہے نا ہندو کے کچھ گھرانے جو یہاں تھے ان کو بھی ہم نے بھگا دیا لڑائی کر کے۔ تو پھر جو ہے نا اس پانی کی بہت شفا یاب ہے۔ یہ جو جس جگہ پر یہ تھی پہلے، یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے جب بابا جی نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے تو وہاں سے ہندو کے قبضے سے چل کر اسی طرح تعمیر جو جس طرح جس حالت میں اسی طرح یہ آئی ہے، یہ بات حقیقت ہے؟ حقیقت ہے، کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا وہ جو بتاتے رہے ہیں۔ میرے والد صاحب بہت پڑھے لکھے انسان تھے، جو سجادہ نشین بھی تھے دربار اس کے، وہ پڑھے لکھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ حقیقت ہو سکتی ہے ایسی کہ چڑھی چڑھائی باولی جو ہے نا ایسے آ جائے، آپ کا کیا یقین ہے؟ انہوں نے بولا کہ بالکل ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہوا ہے۔ ہم نے اپنے والد صاحب سے، میرے والد صاحب نے اپنے والد صاحب سے، انہوں نے سنا کہ ہم کی جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ چڑھی چڑھائی جو ہے نا یہ ادھر آ گئی۔ پھر وہ لوگ آئے صبح کے وقت، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اب اکثر لوگ اکثریت جو ہے اس علاقہ کی لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اسی طرح چڑھی چڑھائی یہ باولی آ گئی ہے، چونکہ اکھاڑ کر لاتے تو پھر یہ بنتی نا۔ تو یہ جس جگہ پر تھی وہ اس وقت اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی نشاندہی تو کی ہوگی نا کہ چنگ پور کے ساتھ پڑاٹیاں جگہ ہے۔ اچھا، ہاں، چنگ پور ہے یہ پڑاٹیاں، راٹیاں۔ آپ بھی جانتے ہیں وہ پڑاٹیاں پڑی ہے، وہ جگہ ہے اس وقت یہاں جو پانی ادھر بھی ہے، تھوڑا تھوڑا پانی ساون میں رستا ہے، لیکن وہ جگہ جو ہے نا وہ وہاں جو لوگوں نے بتایا ہے۔ ان بزرگوں کے اور بھی بہت کرامات ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کرامات ہیں۔ اچھا، یہ جو نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر انسانوں کے مجسمے بنے ہوئے ہیں، گھوڑوں کے جو نقش و نگار بنا ہوا ہے، مختلف قسم کے جو پھول ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ صدیوں پرانی ہے، سالوں پرانی تاریخ ہے یہ، تو اب اس کے جو نقش و نگار ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔
تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کن لوگوں کے ہو سکتے ہیں جو اس کے اوپر جو نقش و نگار بنے ہوئے ہیں؟ تاریخی طور پر تو یہ رفائی کام جو ہے زیادہ بدھ مت والے کرتے تھے، ہندو بھی کرتے تھے کیونکہ پتھر کو وہ پوجتے تھے، تو بدھ مت والے جو ہے نا وہ کرتے تھے۔ یہ لگتا بھی ایسے ہی ہے کیونکہ یہ جو انسانوں کے بنے ہوئے ہیں اس طرح کے انسان بدھ مت کے دور میں جو ہے نا وہ لباس یہ پہنتے تھے، ایسے ہاتھوں میں چھڑی رکھنا، یہ اس دور کا ہی نظر آتے ہیں۔ تو بدھ مت کے بعد جو ہے نا پھر ہندوؤں کے قبضہ میں آ گئی ہے، ہندو چونکہ یہاں زیادہ آباد تھے، پھر ان کے قبضہ میں اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس آئی، تو ہم نے پتہ ان کو چھیڑا تو نہیں ہے لیکن یہ خود بہت ہی مٹ گئے ہیں، یہ نقش و نگار مٹتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، وقت گزرتا جا رہا ہے تو اور یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں ہم نے چھیڑا نہیں ہے اس کو، لیکن یہ خود بہت ہی جو ہے مٹتے جا رہے ہیں۔ چوری کی کافی کوششیں ہوئی ہیں تو ہم نے اپنی مذہب کے تحت ناکام کی ہیں، ہم پہرا دیتے رہے چوری ہیں، کرنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں؟ لوگ آتے رہے ہیں یہاں۔ وہ کس نیت سے؟ کبھی ان کو پکڑا ہے آپ میں سے؟ پکڑا نہیں، ایک دفعہ فائرنگ بھی ہوئی ہے یہاں، اچھا، ہم نے پہرا دیا تھا، دیتے رہے ہیں، فائرنگ ہوئی ہے تو اس میں سے ایک آدمی پکڑا گیا، 2 بھاگ گئے، تو اس نے بتایا ہوگا کہ کیوں یہ پتھر اکھاڑ کر لے کر جا رہے ہیں کہ اتنی خوبصورت یہ چیز بنی؟ میری جان بخشی ہو جائے، میں بچ جاؤں، نقصان تو اس نے کچھ نہیں کیا تھا، یہ پتھر اکھاڑا تھا یہاں سے، اچھا، یہ باہر جو پڑا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر تم بتا دو کدھر سے آئے ہو تم، اس نے کہا لاہور سے آئے ہوں، تو ہمارا پروگرام ہے کہ جو ہے نا یہ پتھر ادھر سے لے جائیں گے، یہ بہت قیمتی بکتا ہے، ہمیں بہت مال ملتا ہے اس کا۔ تو اس کے بعد پھر وہ نہیں آئے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اچھا، حکومت آزاد کشمیر یا پاکستان کے جو نمائندہ لوگ ہیں، کیا ان کو اس بارے میں پتہ نہیں کہ ان لوگوں کو کیا پیغام ہے اگر اس کو محفوظ کیا جائے یا اس کے ارد گرد کوئی ایسی جگہ بنائی جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئیں، کیونکہ یہ صدیوں پرانے، کئی سو سال پرانی یہ چیز ہے، دیکھنے کو نہیں ملتی، تو یہ لوگوں کے لیے وہ دیکھیں کہ پہلے وقتوں میں کس طرح کا جو نظام ہوا کرتا تھا، کس طرح کے یہ نقش و نگار ہوا کرتے تھے، تو اس کی طرف وہ انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی؟ کوئی توجہ نہیں، گورنمنٹ نے کوئی توجہ نہیں کی ہے، کرنی چاہیے اس کو، یہ بہت اچھی تجویز ہے آپ کی کہ بہت یہاں توجہ دیں، اور اس کی صاف ستھرائی، یہ جگہ جو ہے نا پارک کے طور پر بھی استعمال ہو سکتی ہے، دیکھنے کے لیے لوگ جو دور دراز سے یہ پرانی اگر کہا جائے تو ایک قدیمی ثقافت جو ہے اس دور کی، کئی صدیوں 100 سال پرانی یہ چیز ہے، آج کل تو اس طرح کہیں پر بھی میرے حساب سے نہیں نظر آئے گی، تو یہ صدیوں پرانے۔ ان کے پاس کوئی کمپاس نہیں تھا، کوئی آلہ نہیں تھا اس وقت جدید، تو یہ پتھر دیکھیں کیسے انہوں نے کھڑا کیا ہے، اس پہ اتنا وزن پڑا ہوا ہے پتھروں کا اوپر، یہ کیسے جگہ اپنی جگہ پہ صدیوں سے قائم ہے، یہ ذرا بھی ہلا نہیں ہے، یہ جیسے پیسا ٹاور جو ہے، یہ دیکھیں یہ پتھر، یہ اتنا بڑا ہے، اتنا وزنی ہے اس پہ کہ یہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سب پتھر ہے تو اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلا، یہ کوئی بھی نہیں ہو، یہ باہر سے جو ہلے ہیں یہ ہم نے کچھ ٹھیک کرائے لیکن ہم خود نہیں کرا سکتے زیادہ، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا ہماری مدد کرے، یہاں اس کو پبلک پلیس بنا دے، ہم تعاون کے لیے ضرور تیار ہیں، جگہ بھی دیں گے، اور یہ جو ہے نا اس کو بہتر کشادہ کر کے جو لوگ آتے ہیں، یہاں ویسے بھی اتنے لوگ آتے ہیں، دربار کی بڑی منوتی ہے یہاں، تو اتنے لوگ آتے ہیں کہ وہ اس سے فیضیاب ہوں، یہاں بیٹھیں، کوئی تفریح کا جو ہے نا مقام پیدا ہو جائے۔ جی بالکل، آپ نے دیکھا کہ جو آج ہم نے آپ کو مناظر دکھائے یقیناً آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، کیونکہ یہ صدیوں پرانی یہ تاریخ ہے، اور یہ بابا جی کی کرامات بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت یہ پانی کی جو باولی تھی یہ کسی اور جگہ پر تھی، اور اس وقت جو ہندو کے قبضے میں یہ پانی کی باولی تھی، جب ان کو وہاں پر وضو نہیں کرنے دیا گیا، ان کے اوپر پابندی لگائی گئی، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اب اس علاقے میں پانی نہیں ہے تو آپ میری عزت اور میری لاج رکھنا، اور اس پانی کو اس طرف لے کر ہمیں لٹا دیں تاکہ ہم وضو کر سکیں، عبادت کر سکیں اور غسل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا تھی وہ قبول فرمائی، اور یہ پانی کی جو باولی ہے اسی حالت میں جس طرح وہاں پر تعمیر تھی اس تعمیر شدہ حالت میں ہی یہ یہاں پر باولی ہے، آج بھی موجود ہے اور کئی 100 سال پرانی ہے، مگر ہمارے حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کی جانب سے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ یہ ہمارا قیمتی اور قدیمی ورثہ ہے، اگر اس کی طرف توجہ دی جائے تو یہ لوگوں کے لیے ایک بہترین معلومات اور جو تفریح مقام ہے وہ بن سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، اللہ نگہبان۔ یہ وہ معلومات ہیں جو ہم تک پہنچی اور سنی ہیں، ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ باقی جو بھی تاریخ اور اس بارے میں مکمل علم رکھتا ہے تو وہ اپنی معلومات کو ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ اگر کوئی کمی یا فرق ہو تو
ہم اس تاریخ کو دوبارہ ویڈیو بنا کر لوگوں تک حقائق پہنچا سکیں۔ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پیج کو لائک اور فالو کیجئے تاکہ ہر نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔